آتا ہے چیتے رہو چیتوں میں یہ گل تھا، رانوں میں علمدار نے گھوڑے کو جو مسکا، اڑتے میں تعامل نہ ہوا ایک نفس کا ممکن نہ ہوا، ہوا کا گزر اس تک نہ ہوس کا، گل تھا یہ چھلاوا ہے کہ یہ سایہ ہے فرض کا، شب دے دے نظر کو بھی رسائی نہیں دیتا، ہاں تارے نظر ہے کہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد جناب یہ جنگ شروع ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ جب رجل ایسا اور بیان ایسا اور پھر تھا شور کہ بھاگو یہ لڑائی ہے علی کی، پنجہ یہ علی کا، یہ کلائی ہے علی کی، جرأت اسی جرار نے پائی ہے علی کی، بے سر ہوئے جاتے ہیں دعائی ہے علی کی، اے شیر دیان اسد اللہ امان دے، اے قوت بازو ید اللہ امان دے۔ شور، اور یہ بس ان کا تو ایک ہی بیان ہے کہ عزیز کا اپنی کوئی اسباب نہیں، دہشت سے طریق اس کا جگر آپ نہیں ہے، گھر موت کا ہے دیکھ کی اب آپ نہیں ہے، تلوار نہ چمکا کہ ہمیں تاب نہیں ہے، کر رحم محمد کے نواسے کا تصدق، یہ مشق ہے جس کی اسی پیاسے کا تصدق۔ اب عباس کا ایک بھی جواب ہے کہ ہم تو یہ مشق کرنے آئے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے، اور پانی بھر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جس لیے عباس کو بھیجا تھا حسین نے، تو راستہ صاف کرنے کے لیے عباس کو پانی تک پہنچنے کے لیے ان کی ضرورت تھی۔ ہر شہید کے سامنے ایک مقصد تھا، جس طرح کربلا میں عباس کوفے کے گلیوں میں مسلم، ایک مقصد عباس کو دیا تھا، ایک مقصد مسلم کو دیا تھا، ایک بھائی کے سپرد یہ کام تھا، دوسرے بھائی کے سپرد یہ کام تھا۔ دو قریبی بہادر بھائیوں کو مدینے میں چھوڑ آئے تھے، محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن جعفر، دو بھائیوں کو قوت بازو بنا کے لائے تھے، ایک مسلم اور ایک عباس۔ اور یہ رب بتا دوں، حضرت مسلم اور حضرت عباس، آپ یہ سنتے ہیں کہ حضرت عباس کتنے بہادر تھے اور کتنے شجاع، لیکن حضرت عباس نے 16 برس کی عمر تک تمام جنگ کے رموز مولا علی سے سیکھے۔ 16ویں برس بابا کا سایہ سر سے اڑ گیا عباس، تو یہ ہو سکتا تھا کہ علی کے بعد عباس حسین سے سیکھتے، لیکن اس کے بعد عباس نے حضرت مسلم سے سیکھا۔ یہ ذمہ داری امام حسین نے حضرت مسلم ابن عقیل کو دی، پابندی سے روزانہ مولا علی کی جو زمین تھی یمبو اب بھی موجود ہے، جہاں مولا علی نے زراعت کا انتظام کیا تھا، وہاں ایک میدان جنگ ترتیب دیا جس میں بنی ہاشم کے بچے تلوار چلانا سیکھتے تھے۔ بنی ہاشم نے کبھی تلوار چلانا سیکھی نہیں۔ یہ ایک واحد مثال ملتی ہے کہ مولا علی سے لے کے امام حسن اور امام حسین کے دور تک مدینے پر ایک ہیبت طاری کر دی گئی تھی تاکہ ذہنوں میں جب کربلا آئے تو علی کے شیروں کا جلال موجود رہے۔ اب نکتہ ایسا میں آپ کو دے رہا ہوں، چپ ہو گئے آپ مصائب کے انتظار میں، مصائب تو میں پڑھوں گا لیکن یہ کام کی باتیں ہیں، انہیں یاد رکھیں۔ اتنا خوبصورت جملہ آیا ہے کہ میں دینے جا رہا ہوں، اتنا ضروری تھا کہ روز مدینہ بنی ہاشم کے بچوں کو تلوار چلاتے دیکھے، چہروں کو پہچانے، یہ قاسم ہیں، یہ علم محمد ہیں، یہ مسلم کے بچے ہیں، یہ عباس ہیں، یہ
یہ علی اکبر ہیں اور کیا تلوار چلانا انہیں آتی اور کیا شہ سواری آتی اور کیا گھوڑے سواری آتی، تاکہ پورا عرب خبریں پھیل جائیں. کیوں؟ نکتہ سنیں گے کیوں؟ اس لیے کہ جب کربلا کی لڑائی ختم ہو تو کہیں عرب میں یہ آواز نہ آئے کہ بزدلوں کو قتل کیا. کہ بہادروں سے لڑ کے آ رہے ہیں، ہمارے جگر کو سرہائیے، بڑے بہادر تھے وہ. اس نے کہ ایک جنگی لڑنے کا کتنا موقع بھی ہوگا. اس لیے حسین نے 61 ہجری سے پہلے بچوں کی لڑائیاں دکھوا دی تاکہ حیرت تاری ہو جائے کہ کس نے شجاعت. اور جب یہ بچے سیکھنے جاتے تھے میں عباس، تو حضرت مسلم انہیں میدان جنگ کے دور بتاتے. جس دن بنی ہاشم کے اب دیکھیے یہ بھی نکتہ ہے، نکتہ فوراً آتا ہے، وہ سوچے سمجھے بغیر ہوتا ہے، ودیت ہوتا ہے، آمد ہوتی ہے. اور اسے بھی آپ روحانیت سمجھیں کہ جب یہ گفتگو ہو رہی وہ معرفت علی محمد، جس نے میدان جنگ کے ہنر سکھائے تھے، اس مسلم کو میدان نہ مل سکا، گلی میں لڑنا پڑا. میدان نہیں مل پایا. اب پھر دیکھیں دوسرا جملہ آ رہا ہے، میدان میں لڑنا آسان ہے. کیوں میدان میں لڑنا کیوں آسان ہے؟ دشمن سامنے ہوتا ہے، ایک طرف ایک لشکر ہوتا ہے، دوسرا لشکر ہوتا ہے. تو لڑنے والوں کو یہ خطرہ تھوڑی کہ ادھر سے دشمن آئے، ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے آ جائے گا. ادھر تو اپنا لشکر ہے، سامنے لڑنا ہے. گلی میں تو پتہ ہی نہیں، پتھر ادھر سے آئے گا، آگ ادھر سے آئے گی یا آگ ادھر سے آئے گی. اب سوچئے کہ مسلم کی شجاعت کا جو مظاہرہ ہوا تو مورخ لکھے کیسے؟ گلی میں جا کے مورخ کیسے لکھے گا؟ تو جو سپہ سالار ہے وہ لکھوا رہا ہے مسلم کی شجاعت کی تاریخ. صبح لڑائی شروع ہوئی. آپ کو پتہ ہے لڑائی کیسے شروع ہوئی؟ جیسے حضرت مسلم صبح کی نماز پڑھ چکے، ابھی مصلی سے اٹھے نہیں تھے کہ چھتوں سے لوگ کودنے لگے، چھتوں پہ چڑھ گئے. جب کوفے کی چھتوں پہ ابن زیاد کے سپاہی چڑھ گئے، جیسے ہی تلوار کی چمکائیں اور سپاہیوں کی آواز آئی، مسلم نے مصلی کو تہ کیا اور تہ کر کے کمر باندھنے لگے، زرہ پہننے لگے. اسلحے تو سب لے کے آئے تھے مسلم ساتھ میں، اور پھر تلوار کمر میں لگائی. تو طوا نے جو میزبان تھی آگے دامن پکڑ لیا. جملہ سنیے، بجائے بجائے سب میں دونوں بیان کر رہا ہوں. طوا نے دامن پکڑ لیا. کہ میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اگر آپ دشمنوں میں چلے گئے، میرے گھر سے نکل گئے. جملہ سنیے مسلم کا، کہا تو تم نے بڑی خدمت کی، تم نے تو جنت میں گھر بنا لیا، مجھے شہزادی بہت کچھ عطا کرے گی، لیکن دعا یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے ہوتے ہوئے عورت کے گھر میں حملہ ہو جائے. یہ نہیں ہوتا کہ تیرے گھر میں نامحرم گھس آئے، اس سے پہلے کہ سپاہی میرے گھر میں آ جائیں، مجھے باہر جانا ہے. یہ ہے ابو طالب کا پوتا. جزاک اللہ. ہمیشہ یاد رکھیے، دو مہینے کا مجلس دنیا میں سب سے بلند ہو یہ وقت ہے. اور پھر یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت کربلا معظم میں اشتہام ہے، یعنی یہ عالم ہوتا ہے روضہ حسین پر اس وقت کہ اندر جانا زری تک کیا، دروازے میں داخلہ اتنا مجمع، اتنا سب سے بڑا مجمع چہلم کے دن کربلا میں. اور دوسری یہ
یہ عرفے کا بوس کہلاتا ہے، عرفے کا بوس۔